قانون انہوں نے تبدیل کر دیا بالکل. کسی نے کورٹ میں چیلنج نہیں کیا اس کو. ایک گروہ نے مل کر اپنے آپ کو ان سزاؤں سے بچانے کے لیے جو نیب میں موجود تھیں. یہ جو قانون سازی کی ہے نون لیگ نے، اس سے زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اب بالکل دودھ کے دھلے ہوئے بن کے نکلیں گے. آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، سعد رفیق، مریم نواز، سب کو اس کا فائدہ ہوگا. جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، کیا اگر وہ کوئی فیصلہ لے تو یہ منارف اراکین کو ہٹایا نہیں جا سکتا، ان کے استعفے نہیں لیے جا سکتے؟ الیکشن کمیشن کی نظر میں وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ بالکل لوٹے نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ. میرے ساتھ ہیں علینا الیاس، ہماری کو اینکر، اور ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ صدیق ساجد صاحب، اور سابق اٹارنی جنرل انور منصور صاحب اسکائپ پر انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. اور معاملہ آج بہت اہم ہے جس پر ہم بات کریں گے. تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو سارا جو نیب کا حوالے سے جو قانون سازی کی گئی ہے اس کو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے. اور ایک جو اہم بات جو میری آج بہت سارے وکلاء سے ہوئی، سب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس پر متفق تھے کہ ایک بڑی یہ حیرت کی بات ہے کہ ادھر کبھی کسی کے کان میں بھی خارش ہوتی تھی تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، پاکستان بار کونسل، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، پنجاب بار کونسل، یہ سب کے سب سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے جاتے تھے اور وہاں پر جا کے یہ انہوں نے چیلنجز کیے ہیں. حال ہی میں آرٹیکل 184(3) کے تحت جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اس کے پریزیڈنٹ احسن بون نے جو یہ تاحیات سزائیں ہیں ان کو ختم کرانے کے لیے گویا نواز شریف اور جہانگیر ترین کے معاملے پر ایک پٹیشن انہوں نے دائر کی. پھر اس کے علاوہ نو ٹرسٹ جب موومنٹ تھی تحریک عدم اعتماد، اس سے پہلے بھی جو سچویشن ہوئی تھی اس کے حوالے پر سے بھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو ہے وہ چلی گئی سپریم کورٹ مارچ 17 کو. پھر سندھ بار کونسل جو ہے وہ بھی جب نیشنل اسمبلی ڈیزالو ہوئی 5 اپریل کو تو اس معاملے پر بھی وہ چلے گئے کورٹ میں، انہوں نے چیلنج کر دیا. اور یہ ایک اتنا بڑا ایک آپ دیکھیں قانون تبدیل کیا جا رہا ہے. وہ لوگ جو ملزم ہیں جن کے اوپر اربوں روپے کے چارجز ہیں وہ پورے کے پورے پروسیس کو تبدیل کرا کے اس کے بینیفیشری بن رہے ہیں. نہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے جا کے اس کو چیلنج کیا ہے، نہ کوئی پاکستان بار کونسل نے اس کو چیلنج کیا ہے. ایک عجیب سا تاثر دیا ہے، ایک عجیب انہوں نے ویو سینڈ کی ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ تو بہت زیادہ انٹرسٹ اورینٹڈ یہ باڈیز بن چکی ہیں. اس سے پہلے بڑے بڑے لا منسٹر رہے، منظور قادر صاحب رہے، خورشید وہ میاں محمود علی قصوری رہے، حفیظ پیرزادہ صاحب رہے، لیکن جو موجودہ وزیر قانون ہے اعظم نذیر تارڑ، اگر کل تاریخ دان لکھے گا تو یہ ان کا نام جو ہے بیکاز آف دیٹ اٹ ول گو ڈاؤن ٹو دا ہسٹری. دس از مائی اسیسمنٹ. انور مسعود صاحب بہت بہت شکریہ اور میں معذرت خواہ ہوں، میں شروع میں تھوڑا سا ٹائم لیا یہ بات کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا یہ قانون انہوں نے تبدیل کر دیا بالکل. اگر یہ میں کہوں ایک سابق جج صاحب نے جو ورڈ یوز کیا کہ یہ ریپیل کر دیا ہے، لیکن اس پر کوئی ہمیں بار ایسوسیشن بات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کسی نے کورٹ میں چیلنج نہیں کیا اس کو. یہ what does it tell you؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمیع صاحب، یہ بہت امپورٹنٹ آپ نے ٹاپک آج لیا ہے اور مجھے خود حیرت ہے کہ اتنا میجر امینڈمنٹس کیے ہیں کہ ایک پورے گروہ نے مل کر اپنے آپ کو ان سزاؤں سے بچانے کے لیے جو نیب میں موجود تھیں، ان مختلف سیریس ایشوز جو تھے جو نیب میں چل رہے تھے، اس کو اپنے آپ کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے انہوں نے اتنے میجر امینڈمنٹس کیے ہیں کہ جو کہ میرے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے بڑے وکیل وہاں پر بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ، ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ لا بڑا کلیئر ہے کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن جو ہے وہ کی نہیں جا سکتی ہے کسی صورت میں
مجھے تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک شخص اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود لیجسلیشن کروائے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود چیزوں کو آلٹر کرا دیا جائے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے قانون میں تبدیلی کر لے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود جج ہیں، یہ خود منصف ہیں، یہ خود قانون کو چینج کرنے والے ہیں، اور یہ ایک ہی پورا گروہ ہے جو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے. اس کی ڈیٹیل اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ کیا کیا چیزیں کس کے لیے کی گئی ہیں. میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں جی کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ایشوز آئے ہیں، جس طرح کے ایشوز موجود ہیں، کہ اگر ایویڈنس باہر سے لایا جائے تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. مریم نواز صاحبہ وہاں سے بچ جاتی ہیں. اگر پبلک یہ جو سیکشن 9A کے اندر اور سیکشن 5 کے اندر جو چیزیں کہی گئی ہیں کہ چیٹنگ جو ہے پبلک ایٹ لارج کو اگر 100 سے زیادہ ہوں گے تو صرف اس صورت میں یہ نیب کی اس میں آئے گا. جبکہ ہمیں پتہ ہے سعد رفیق کے کیسز 76 کیسز ان کے تھے، ان کو وہ بھی نکال دیے گئے. آپ دیکھیں سیکشن 14 تبدیل کر دیا گیا، اور ایکیوزڈ جو ہے اس کو ایکسپلین اپنی منی ٹریل نہیں کرنا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ایسٹ کی ڈیفینیشن ہی ڈیفائن کر دی، چینج کر دیا انہوں نے. اور کمال یہ کیا کہ ایسٹ کی ڈیفینیشن چینج کی تو انہوں نے جتنے اپنے لوائقین ہیں، جو اسپاؤسز ہیں، جو بچے ہیں، ان کو بیچ سے نکال دیا. جبکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ بے نامی ٹرانزیکشن کے اندر مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بے نامی جو ہے وہ کسی اور کے نام پہ ہوگا. تو اگر ان کے اس میں لکھا ہوا تھا بے نامی کے جو ایویڈنس جو ڈیفینیشن تھا اس میں اسپاؤس اور چلڈرن لکھا تھا، اس میں سے نکال دیا. تو جب وہ نکال دیا تو بے نامی کا جو لفظ ہے اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس کے بعد پہ ایسٹ کی ڈیفینیشن چینج کر دی، جس میں کہ اگر پیسے استعمال نہیں ہوئے ہوں، اگر اس کے کسی ایسٹ خریدنے کے اور بینک میں پڑے ہوں، تو انہوں نے کہا وہ ایسٹ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آصف زرداری کو اور بلاول کو اور ان سب کو باہر کر دیا. اس کے بعد پھر جو راجہ پرویز کا اور شاہد خاقان عباسی کا سیکشن 4 کے امینڈمنٹ سے ان سب کو نکال دیا. پھر جتنے بے نام دار ہیں ان کو نکال دیا. اور ہوتے ہوتے دیر آر 18 امینڈمنٹس جو کہ کیے ہیں انہوں نے، جس کے اندر کہ انہوں نے جتنے لوگ ہیں ان کو سب کو نکال دیا. ایویڈنس لا بالکل چینج کر دیا کہ اگر کہ ٹریل، اگر منی ٹریل جو ہے وہ جو اس میں دیا ہوا تھا کہ منی ٹریل دینا ہے جو ایکیوزڈ ہے، اور پوری دنیا میں یہی لکھا گیا ہے کہ منی ٹریل جو ہے وہ کبھی بھی کوئی اور نہیں دے سکتا علاوہ اس کے کہ جو ایکیوزڈ ہو. اب یہ تو ایسا ہے کہ بلیٹنٹ ایک ایشو ہے کہ جس کے اندر کہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کیوں اور کیسے یہ سب کیا گیا ہے اور کس طرح سے یہ معاملہ کو خراب کیا گیا ہے. یہ تو دس از کرمنل ایکچولی. اچھا، اس میں انور منصور صاحب میں دیکھ رہا تھا یہ جو اس کی جو امینڈمنٹس ہیں، اس میں جو سیولین ایون انوالوڈ ان کنیونس ود دا پبلک آفس ہولڈر ہیز بین ایکسکلوڈیڈ ان آل کرپشن کیسز. پھر آگے یہ ہے ایوری میلافائڈی اینڈ ڈس آنیسٹ ڈیسیژن ہیز ٹو بی سپورٹڈ ود مانیٹری ایویڈنس فار دیٹ پارٹیسپینٹ ٹرانزیکشن وچ از ایبسلیوٹلی امپاسبل ان دا ڈیفینیشن آف وائٹ کالر کرائم. آپ یہ دیکھیں یہ. اچھا، پھر ایک اور آگے ہے کہ illegal and malafide SRO issued cannot be questioned as the section has been eliminated completely. تو یہ تو جو ابھی ایک تو ماضی میں جن لوگوں نے کیا امینڈمنٹ کر کے ان کو بینیفٹ دے دیا گیا، اور اس کے بعد جو ابھی حکومت میں جو کچھ ہو رہا ہے، آگے جو کچھ انہوں نے کرنا ہے اس کو بھی پروٹیکشن دے دی گئی. وہ بھی احتساب سے نکل گیا تاکہ وہ جو جس طریقے سے پہلے مارا ماری کرتے تھے وہ دوبارہ مارا ماری کر سکیں. بالکل یہ تو انہوں نے بڑا کھلا لائسنس دے دیا ہے کہ آپ کو جو مرضی ہے کرنا ہے، جہاں سے پیسے لانے ہیں، جہاں پیسے بھیجنے. یہ تو ہمیں فیٹ آف میں پرابلم آ جائے گی، بیکاز منی لانڈرنگ اتنی واضح اس میں آ گئی ہے. دس از اے ٹوٹل کیس آف منی لانڈرنگ.
مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اس قسم کے لوگ جو ہیں ہم ان کو الیکٹ کر کے لے آتے ہیں جو کہ کھلم کھلا کہتے ہیں کہ تمہیں جو مرضی ہے کرنا ہے کر لو, ہم نے تو پیسہ لوٹنا ہے اور ہم لوٹ کے بھاگ بھی جائیں گے تو کوئی کچھ نہیں کرے گا. ایک اور میں دیکھ رہا تھا اس میں جو سیکشن 18C ہے, نیب کین ناٹ رجسٹر FIR اگینسٹ اینی accused unless it provides inquiry report to him. Accused will immediately go to the court and further process shall stall. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے ایکیوز سے پرمیشن لیں گے کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں میرے پریلیمنری انویسٹیگیشن رپورٹ سے, اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ نہیں آپ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ آپ آگے اس کو چلا ہی نہیں سکتے. یہ تو مطلب ایسا ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں جو ہوں یا نیب جو ہے بغیر ایکیوز کے پرمیشن کے آگے چل ہی نہیں سکتی. یہ تو ایک عجیب و غریب, میں نے تو کبھی, میری 45 سال ہو گئے, میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ اس قسم کا کوئی لیجسلیشن کر بھی سکتا ہے. اور سپریم کورٹ بڑی واضح ہے اس کے اوپر کہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن جو ہے وہ انلیگل ہوتی ہے, دیٹ از وائلیٹو آف دی فنڈامنٹل رائٹس, اور اٹ ہیز ٹو بی ڈکلیئرڈ ایز سچ. انور منصور صاحب, آج رانا ثناء اللہ صاحب اس پر بڑی بات کر رہے تھے, وزیر داخلہ, اور فرما رہے تھے کہ 90 دنوں کا ریمانڈ ہم نے ختم کر دیا ہے, ہم تو ریمانڈ بھگت کے آئے, تو یہ تو ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو ریمانڈ نہ بھگتنا پڑے 90 دنوں کا, اور آپ 14 دن کا ریمانڈ لے کے تو آپ فارغ ہو جائیں. یعنی ان ادر ورڈ یہ کہہ رہے ہیں جی, اس میں سب سے بڑی جو کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے جو تھا یہ منسٹری یہ پریزیڈنٹ کے انڈر آتی تھی نیب, اب انہوں نے منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے لے آئے ہیں, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب منسٹر صاحب جو ہیں, جو رانا ثناء اللہ صاحب جو بول رہے ہیں, اب ان کے ماتحت ہو گئی ہے, اور ان کے اب جیسے وہ چاہیں گے وہ ہوگا. یہ تو دس از کرمنل. میں تو آئی ایم ویری ویری کلیئر ان دس کہ دس از ٹوٹلی کرمنل. رائٹ. اچھا, میں کیونکہ جو میں نے ابتدا میں سوال کیا تھا, آپ نے کہا ججز, آپ نے وکلاء کا ذکر کیا کہ بڑے بڑے وکیل ان کے ساتھ بیٹھے ہیں, لیکن میرا سوال ایک بیسک ہے کہ سپریم کورٹ بار, پاکستان بار کونسل, پنجاب بار کونسل, سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن, یہ بڑے بڑے وکلاء ہیں, اس میں بہت سمجھدار لوگ ہیں, بڑے آنیسٹ لوگ ہیں, اور وکلاء ہمیشہ فور فرنٹ پہ رہے ہیں, کوئی بھی جو موومنٹ ہو اس پہ. اس موضوع پہ آ کر وہ خاموش ہیں, اس موضوع پر آ کر کوئی سپریم کورٹ نہیں گیا, کسی نے اس کو چیلنج نہیں کیا, اور سب خاموش ہیں. یہ سناٹا, یہ خاموشی, یہ انحطاط, انور منصور صاحب دیکھیے بات ہے, اب تو یہ واضح ہو گئی ہے کہ یہ جتنے بھی ادارے ہیں یہ ایک یا دو پارٹیز کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, اور کھل کے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف. یہ بڑا واضح طور پر یہ بات آ گئی ہے کہ اب یہ بیسیکلی PMLN کو سپورٹ کرنے والے ہیں. جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کا ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ پریزیڈنٹ PMLN کا خاص آدمی ہے. جو جتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس وقت سپورٹ کر رہے ہیں, اور بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ میں بھی وکیل ہوں, اور میں نے کبھی اتنا یہ جو ہے ان لافل ایکٹیویٹی کو نہیں دیکھا کہ بار نے سپورٹ نہیں کہ بار نے اپوز نہ کیا ہو. بار ہمیشہ ان لافل ایکٹیویٹی کو اپوز کرتی ہے, ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو اپوز کرتی ہے, اور بار بیسیکلی کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکشن کے لیے بیٹھی ہوئی ہے, اور اس مد میں آ کر وہ خاموش ہو گئے ہیں. تو اب اس سے زیادہ وضاحت اور میں کیا کر سکتا ہوں. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. بس ایک آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ یہ جو اتنی زیادہ تقسیم ہے ہمارے وکلاء میں, بارز میں, تو اس سے جو ججز اپوائنٹمنٹ ہے, بہت سارے وکلاء سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ بہت ہی وہ ایک پروسیس بھی ایسا ہے جس پہ بہت زیادہ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ جو اتنے زیادہ بٹے ہوئے وکیل ہیں, بار ایسوسیشنز جو ہیں, یہ بارگین کرتی ہیں اپنے لوگوں کو ججز لگوانے کے لیے, اس میں شامل کرنے کے لیے. تو یہ تو ایک بہت ہی زیادہ کیٹاسٹرافک اور بڑی سنگین صورتحال کو ظاہر کر رہی ہے یہ ساری جو اس وقت جو پالیٹکس ہے وکلاء میں.
ایبسولوٹلی کریکٹ جی، بالکل جس طرح سے ججز لگائے گئے ہیں، جس طرح سے نام بھیجے جاتے ہیں اور جس طریقے سے وہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہیں، ہمیں بھی اب اندازہ ہے کہ بار ایسوسیشنز کس طرح سے بیچ میں آ کر اور یہ اپنے لوگوں کو وہاں پہ زبردستی لگواتے ہیں. اور یہ دس از گوئنگ ٹو، جب تک کہ یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا اور جب تک کہ یہ نئے کوئی رولز نہیں بنیں گے اس کے، ہمیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کے اندر. جو کراچی میں جتنے ججز ہیں اور جس طریقے سے ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں، میں تو کہتا ہوں کہ ایک زمانے میں سندھ ہائی کورٹ واز ٹاپ آف دا لائن کورٹ، اور اب میرے خیال میں اٹ از بیکم دی ورسٹ ہائی کورٹ آف دی انٹائر کنٹری. انور منصور صاحب، بہت آپ نے مجھے باہر ہیں اور مچ تھینکفل یو. ساجد، بڑی ایک عجیب صورتحال ہے. آپ کیونکہ نون لیگ کو کور بھی کرتے ہیں، اسمبلی میں بھی آپ موجود ہوتے ہیں، سارا یہ بڑا ایک سنگین مذاق ہو رہا ہے. اس طریقے سے قانون کی تبدیلی مکمل طور پہ کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی، اور یہ سارا حکومتی جو لوگ ہیں میڈیا پر آ کے جس طریقے سے اس کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں. اور یہ آپ دیکھیں، میں یہ اس کے جو سیکشن پڑھ رہا ہوں، یعنی کوئی انکوائری اگر 6 مہینے میں کمپلیٹ نہیں ہوتی تو بس کلوز ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی انویسٹیگیٹر ہے اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیسٹ کرے، جلد بازی میں کام کرے، اس میں کچھ بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کو ڈھونڈنے میں تو بہت ٹائم لگتا ہے. صدیق ساجد، بہت شکریہ سمیع صاحب. اس کی ذمہ دار ہے تحریک انصاف. اگر وہ پارلیمنٹ کا فورم نہ چھوڑ کر جاتے تو آج ان کو یہ کھلم کھلا چھٹی نہ ملتی. آپ نے دیکھا کہ سینٹ سے بھی اگر جس طرح بھی انہوں نے پاس کروایا، کوشش تو تھی، لیکن یہاں پہ بھی ساری جماعتیں مل گئی، وہاں پہ تحریک انصاف مخالفت کے باوجود کچھ نہ کر سکی. لیکن یہ 124-25 بندے جو باغی ہو گئے، ان کو میں چھوڑ کے بات کر رہا ہوں. اگر وہاں پہ پارلیمنٹ میں ہوتے اور خود عمران خان موجود ہوتا تو کیا ان کی جرت تھی کہ یہ آج جو انہوں نے بنیاد رکھی، آج کی بات میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ آج نوٹیفائی ہو گئے دونوں الیکشن ترمیمی بل بھی اور نیب ترمیمی بل بھی گزٹ آف پاکستان میں چلے گئے. نہیں، لیکن ایک سوال ہے میرا یہاں پہ. عمران خان کے پاس اگر اکثریت ہوتی تو وہ اپنی وزارت عظمیٰ بچا لیتے. اسمبلی کے اندر جو فیصلہ ہے وہ اکثریتی بنیاد پر ہے. جن لوگوں نے توڑا چھوڑا تحریک انصاف کو، جو لوٹے ہوئے، ان کو الیکشن کمیشن نے پروٹیکٹ کیا. جو صدارتی ریفرنس تھا اس کا آپ فیصلہ دیکھیں کس قدر تاخیر سے آیا. اور ابھی جو پنجاب اسمبلی میں ڈی نوٹیفائی ہو چکے ہیں، یعنی نوٹیفائی ہو چکے ہیں وہ ایم پی اے، ان کا ضمنی انتخاب کروایا جا رہا ہے. کوئی اکثریت نہیں ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے پاس، لیکن وہ اس کے باوجود وزیر اعلیٰ ہیں. تو جو قوتیں ہیں اس ملک میں جو اس سارے نظام کو سپورٹ کر رہی ہیں، جنہوں نے عمران خان کو نکال باہر پھینکا، وہ تو اگر اسمبلی میں ہوتے بھی تو بڑی اقلیت میں ہوتے، وہ اس کو کیسے روک لیتے؟ مجھے ذرا یہ نمبر گیم میں بتائیں کیسے اس کو روک سکتے تھے؟ دیکھیے، آج رانا ثناء اللہ نے خود اس بات کا اعتراف کیا پریس کانفرنس میں. انہوں نے کہا عمران خان کے اپنے ممبرز کی تعداد بھی 156 تھی، اور اس وقت جو ہم حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں 3 بڑی جماعتیں، پیپلز پارٹی، جے یو ایف اے اور نون لیگ، ان کی 156 ہے. ہمیں بھی دوسروں نہیں، وہ تو 22 لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں بھائی. وہ تو دیکھیں چھوڑ کے جا چکے، وہ لوٹے ہیں، وہ تو ادھر لیڈر آف دا اپوزیشن بنے ہوئے ہیں. کے ساتھ تحریک انصاف، نہیں، وہ تحریک انصاف کے تو نام دیکھیں. یہ اب آپ ڈنڈی مار رہے ہیں. نہیں، میں نہیں مار رہا. نہیں، وہ تحریک انصاف کے ریفرنس کا ایک فیصلہ آ گیا نا جی. میں تو اس پہ نہیں کہتا الیکشن کمیشن نے کیا، میں کیا بات کروں الیکشن کمیشن کے اوپر. لیکن وہ ایم این اے اس وقت موجود ویب سائٹ دیکھ لے، ریکارڈ دیکھ لے، وہ ساتھ ہیں. کس کے ساتھ؟ کے ساتھ؟ حکومت کے ساتھ. تو پھر انہوں نے حکومت کے حق میں ووٹ دینا تھا. جو قائد حزب اختلاف جو یہ کہے کہ میں نے اگلا الیکشن نون لیگ کے ٹکٹ پہ لڑنا ہے اور وہ وزیراعظم کی تقریر پر تالیاں بجائے، وہ عمران خان کے کہنے پہ اس امینڈمنٹ کے خلاف ووٹ دے گا؟ میں تو صرف ایک پروسیجر کی بات کر رہا ہوں. آپ مجھے اگر موقع دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان ہوتا، ڈر ہے، خوف ہے، اس کی وجہ بتا دوں. پتہ یہ دیکھیے، یہ چھوٹی ایسی بات ابھی تک ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے. کیوں نہیں یہ کرتے؟ چلا گیا نا، ڈرتے ہیں جی اگر ضمنی انتخاب ہوا تو ہم ہار جائیں گے، ہار جائیں گے ہم. جی. اور یہ بھی ایک فیصلہ دیکھیں، میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں ایک پروسیجر ہے. اگر عمران خان ہوتا وہ اس چیز کے اوپر زور دیتا، بھائی اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھجواؤ، پارلیمانی کمیٹی. تو یہ کس کا ثواب دید تھی بھجوانا؟
स्पीकर की। तो ये राजा परवेज अशरफ इमरान खान सर, के वो कहने पे कमेटी में भिजवाता। यार इमरान खान साहब जो थे जब वो नहीं भी पार्लियामेंट में थे, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी, जब वो कानून साजी करानी होती थी तो इनके साथ जाते थे। एक प्रोसीजर होता है, वो जाकर बात कर लेते भाई हैं वो- कि शोर शराबा ना हो, वरना किताबें तो चलती, एहतजाज तो होता, गिराव तो होता, डाइस तो होता, फिर अगर कानून साज, फिर ये ना कहा जाता कि यार इनके लिए खुला मैदान छोड़ दिया। ये एक मैं नहीं, जनरल खुला- बात कर रहा हूँ। बाकी आज जिस तरह इन्होंने निकाला है इसको, नैब को, ये तो आज अदारों की तबाही का एक जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। लेकिन मैं तो इस पे मैं कह रहा हूँ कि आपने कहा कि इसकी जिम्मेदार तरीके मैं इंसाफ कहता हूँ इस पे, तो मैं कह वो रहा हूँ कैसे इज्जत वो है? इसी वजह यानी से ये ना पेश कि नून मौजूद लीग ने होते, की, अप्रूव नून मौजूद लीग ने होते, की, रोकते, लोटे उन्होंने जितना बनाए, भी रोक और ये सकते, तरीके रोकते। इंसाफ का कसूर है। मैं तो इस सिर्फ एक बिल की बात कर रहा हूँ, इलेक्शन तरमीमी बिल। देखिए ये इनके पौधे थे, ये बड़े इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक अच्छा था, उसकी पायलट पीले हो गए ना भाईजान, पौधे सड़ गए, गल गए, हाँ जी, बर्बाद कर समुद्र दिया, पार पूरे पाकिस्तान चमन को बर्बाद कर दिया इन पौधों ने। आज वो एक किक्कर के पौधे बन गए, गुलाब के फूल थे। आज जिन्हीं समुद्र पार पाकिस्तानियों ने एक रिकॉर्ड रेमिटेंस आज भिजवाए, वो तो प्यार करते हैं पाकिस्तान से यार। तो वहाँ वो देख ले, आज उन्हीं को आपने वोट के हक से महरूम कर दिया। इसके बावजूद वो बेचारे ये रेमिटेंसेस भिजवा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए खान साहब जमहूरियत की बात करते हैं ना, कहता है मैं एहतजाज करूंगा, फोरम में एहतजाज करूंगा, मेरा राइट है, बिल्कुल उनका राइट है। जहां पे आइन में लोटे कानूनी बैठ हक जाए है। वो पार्लियामेंट नहीं है। जो पार्लियामेंट लोटों को प्रोटेक्ट करे, जो टर्न कोर्ट्स को, जो इलेक्शन वायलेशन इतने लॉज की वाजे होने के बाद भी उनको सीने से लगाए, तो वो तो पार्लियामेंट नहीं है, वो तो एक आपने अखाड़ा बना दिया है। वो पार्लियामेंट कहाँ रही? वो जब इदारे साथ खड़े हो जाए, इदारे साथ खड़े इदारे हो जाए, किसके साथ? आप भी समझते हैं, अब उनके साथ खड़े हो जाए जो कि हुकूमत में बैठे हुए हैं, तो फिर जिस तरह की चीज़ें होती है। लेकिन मैं फिर भी वही जब बात दानियाल करूंगा, अजीज कौम का सासा बन जाए तो फिर ऐसे ही होता है मेरे प्यारे भाई। लेकिन बहरहाल मुझे यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा लेना है, आप खफा मत, पूरा आपको टाइम दूंगा। जब वापस आते हैं ब्रेक से, अलीना भी बहुत मुस्कुरा रही हैं, खुल के मुस्कुरा रही हैं, इनसे भी पूछते हैं कि ये क्यों मुस्कुरा रही हैं, किस बात पे खुश हैं। लेकिन एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। जी सदीक साजिद साहब, आप बयान फरमाइए। जो आप फरमा रहे थे कि ये जो कानून साजी की है नून लीग ने, और ये जो सारे अपने ऊपर जो चार्जेस हैं ख़त्म करवाए हैं, और इससे जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब अब बिल्कुल दूध के धुले हुए बन के निकलेंगे, वो इल्ज़ाम आप कह रहे हैं कि ये कसूर पीटीआई का? देखिए मैंने अपना एक मौक़िफ़ दिया है, ज़ाहिर मैं पार्लियामेंट को कवर करता हूँ, उसका तो मुझे राइट है ना जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं अभी भी इस बात के ऊपर कायम हूँ कि अगर पीटीआई होती तो ये इतनी आसानी से बेशक पास करवा लेते, उनके पास अक्सरियत थी, इतनी आसानी से पास अभी ना भी करवा खान सकते। साहब इतनी जल्दी इतनी आसानी से इनका ठीक है, हाँ दामन वो नहीं अभी सुप्रीम छोड़ेंगे। कोर्ट के पास है, सुप्रीम तो कोर्ट वो जा रहे हैं, वो इसीलिए जा जा रहे रहे हैं। हैं। ठीक है। दूसरी बात ये, आप उस बात से मैं इतफाक करता हूँ, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, साद रफीक, मरियम नवाज, सबको वो गिलानी, राजा परवेज, सबको इसका फ़ायदा होगा। पर्सन स्पेसिफिक इस वजह से भी है कि ये जब ये बात ठीक है कि जब फैटफ के ऊपर बातचीत हो रही थी तो नैब का कानून कौन लेकर आया था? फारूक नायक ही लेकर आए थे उस वक़्त, और उन्होंने कहा था कि इसको भी हम साथ ही पास कर रहे हैं। उस वक़्त जो एक ही शख्स था जिसने उसकी मुखालफत की थी, और उसका नाम इमरान खान था। ठीक है। तो अच्छा अभी मैं जी उन्होंने इनकार कर दिया था, उन्होंने कहा ये फैटफ पास हो या ना पास हो, ये नैब वाला कानून मैं इसके साथ पास नहीं करूंगा। अच्छा ये वो चीज़ें उस वक्त थी जब फैटफ पास हुआ था। ये जो अब आज आ गई है ना, ये सारा का सारा मसौदा, इसमें अभी थोड़ा सा उसने डाल दिया अपना हिस्सा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने। बाकी ये सारी जो ये नर्सरी है, पैदावार है, ये सारी की सारी फारूक नायक की है। ये उस वक्त भी ये चीज़ें जिसको इमरान खान ने अंडू कर दिया उस वक्त कर दिया था। और फिर आपको पता है कि और अभी फैटफ मैं की- आपको बात बताऊं, जो अभी अनवर मंसूर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है कि आपको अगरचे फैटफ ने ये कहा है कि हम ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे, उनका डेलीगेशन आएगा, और मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो आपने जो कवानीन में आज तब्दीलियां की हैं ना नून लीग ने, इसकी वजह से आपका फैटफ का जो केस है उस पर अल्लाह ना करे सवालिया निशान उठ जाए। और इससे पहले 2018 में जो आपने किया था उसी के नतीजे में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था, केयर टेकर्स के ज़माने में गया था, लेकिन इकदामात वो थे जो नून लीग की गवर्नमेंट ने किए थे, जो नून लीग करती रही, उसका खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा था ग्रे लिस्ट में जाने से। अच्छा जी अलीना साहबा, आप बहुत मुस्कुरा रही थी, मुझे लगता है आपको वो कल की तस्वीर याद आ रही होगी, नीले नीले वो तो अगर आप सोशल गद्दे, मीडिया पे दो देखें- बंदे उस पर लेटे हुए हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं।
تو مجھے لگتا ہے وہ یاد آ رہی تھی. محمد نواز شریف صاحب کی اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کیا نام تھا ان کا, نجم سیٹھی صاحب, نجم سیٹھی صاحب. تو وہ اس وقت آپ سوشل بیٹھے ہوئے تھے, وہ لیٹے ہوئے تھے, وہ تبصرہ بھی ہو رہا تھا بریک نیلے نیلے گدوں پہ لیٹے ہوئے. ہاں جی, کس طریقے سے لیٹے ہوئے, لیٹ بہت جلدی جاتے ہیں. بہت خیر جو بھی آئی, یہ جو ساری پکچر ہے جو آپ دکھا رہے ہیں اس وقت پکچر, یہ پورے سوشل میڈیا میں اس وقت بہت زیادہ. اچھا, ایک کامن چیز ہے, ایک کی کالی آنکھیں ہیں یعنی اینکیں ہیں, اور ہوسرے کا کالا جو ہے ماسک ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے کرونا وائرس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اس خدشات کی وجہ سے انہوں نے ماسک لگائے ہیں. خیر یہ جو بھی بات کر رہے تھے صدیق ساجد صاحب, منحرف اراکین کی آپ نے بھی بات کی, تو میرا ایک سوال ہے آپ دونوں سے, مجھے یہ بتائیں جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں, کیا اگر وہ کوئی فیصلہ لے تو یہ منحرف اراکین کو ہٹایا نہیں جا سکتا, ان کے استعفے نہیں لیے جا سکتے کہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہی رہیں گے؟ چیئرمین پی ٹی آئی, بڑا معصومانہ سوال ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ لوٹے نہیں ہیں. اچھا, الیکشن وہ سندھ ہاؤس میں گئے, سن لیں, سندھ ہاؤس میں وہ گئے, وہاں پر انہوں نے جو میٹھے میٹھے صحافی ہیں ان کو انٹرویو دیے اور ان سے ساری گفتگو کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم تو اب نون لیگ کے ساتھ ہیں, کیونکہ یہی جو لوٹے تھے دکھا کے اتحادیوں کو توڑا گیا تھا. لیکن الیکشن کمیشن کی نظر میں وہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ بالکل لوٹے نہیں ہیں. اور جب ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر آئین سے انحراف ہے اور یہ ایک طرح کی 2 نمبری ہے, تو ایف آئی اے کہتی ہے کہ سمیع ابراہیم اداروں کو ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے. تو الیکشن کمیشن ایک سیکنڈ بات ذرا کر لینے دیں مجھے. اداروں کو دھمکانے کی کوشش کر رہا ہے, اور الیکشن کمیشن کے بارے میں اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں, اس لیے ہم ان کے خلاف پرچہ درج کر کے انہیں اندر کرنا چاہتے ہیں اور ان کا یوٹیوب چینل بند کرنا چاہتے ہیں. جی, الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, پی ٹی آئی چیلنج نہیں کر سکتی, سپریم کورٹ میں چلے گئے. ایک ایشو تھا نا, میں آپ کے سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں لیڈر صاحبہ. ایک تو ریفرنس آیا ادھر سے اسپیکر کی جانب سے, وہ اسد قیصر ہی بھجوا گئے تھے جب وہ اسپیکر تھے, ان کے خلاف انہیں ریفرنس بھیج دیا, اور انہوں نے کہا کہ 63A جی, اور انہوں نے کہا بادی نظر میں, اور یہ دیکھیں بہت کم ہوتا ہے کہ اسپیکر کی رائے کو الیکشن کمیشن رد کرے, لیکن انہوں نے رد کیا. ایک یہ ہو گیا. دوسری طرف عمران خان نے ایز اے پارٹی چیئرمین کیا کیا, انہوں نے ایک الگ سے بابر اعوان صاحب کے ذریعے ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو دی کہ یہ بندے ہیں, میں بطور پارٹی چیئرمین ان کو ڈسون کرتا ہوں, یہ ان کو آپ ڈسکوالیفائی کریں. انہوں نے پارٹی کی قیادت ہے اس کی وائلیشن کی ہے, اور ساتھ یہ بھی بولا کہ ان کو پابند کیا جائے کہ یہ پی ٹی آئی کا نام استعمال نہ کریں, اس کا جو انتخابی نشان ہے اس کا نام نہ لیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو پیچھے وہ لسٹ تھی مخصوص خواتین جو نشستوں والی, اس میں انہوں نے ان کی جگہ پہ فلاں بندے لے کر آئے. اور یہی تو رونا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف ان کو نااہل نہیں کیا, بلکہ یہ جو اختیار تھا چیئرمین کا کہ جو مخصوص نشستوں کے اوپر جن لوگوں کو وہ ہٹا سکتے تھے, یہ چیئرمین کا اختیار. آپ کا میں نام دیتا ہوں نا, میں کسی وقت بھی چاہوں آپ کا نام دے کر سمیع صاحب کا نام دے سکتا ہوں مخصوص چیز پہ, یہ چیئرمین کا اختیار بھی الیکشن کمیشن نے ختم کیا. اور اب دوسری طرف آ جائیں, جو حمزہ شہباز کا کیس ہے, ان کا جو الیکشن ہے وہ ایک 5 ممبر بینچ ہے لاہور ہائی کورٹ کا, وہ اس کی سماعت کر رہا ہے. اس کی جو سماعت چل رہی ہے اس میں جو تاریخیں پڑ رہی ہیں, جو اس میں تاخیر ہو رہی ہے فیصلے میں, اس کے بینیفیشری حمزہ شہباز ہیں. اور نون لیگ کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب یہ جب تک ضمنی انتخاب نہیں ہو جاتا جس میں ہم پورے ریاستی وسائل استعمال کریں گے دھونس دھاندلی سے, جس طریقے سے کراچی کا الیکشن جو تھا وہ ایکچولی تو لبیک جیت چکی تھی, لیکن اس میں بتایا یہ جاتا ہے, کہا یہ جاتا ہے کہ کسی نے آ کے یہ کہا کہ اگر ہمارا بندہ نہیں جیتے گا تو ہم آپ کی کولیشن سے نکل جائیں گے, اور اگر ہم آپ کی کولیشن سے نکلیں گے نا تو پھر آپ ادھر ہی چلے جائیں گے اپنے آنے والی جگہ پہ جہاں سے آپ آئے ہیں, پھر آپ کا کو ہو جائے گا. پھر تو انہوں نے کہا نہیں, تو وہ سیٹ سسٹم کو بٹھا کے ان کو دے دی گئی. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اسی طرح کی ہم طاقت استعمال کریں گے, نون لیگ والے کہتے ہیں. اور یہ جو الیکشن ہے حمزہ شہباز کا اگر دوبارہ ہونا ہوا تو یہ 17 جولائی کے ضمنی انتخاب کے بعد ہوگا, جس میں ہم اپنی طاقت, ریاستی طاقت اور جو ہمارے بہترین ایکسپرٹیز ہے اس کے نتیجے میں ہم وہ سیٹیں جیتیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ نذیر چوہان نے کیا کیا لاہور میں, وہ شبیر گجر کے جو مین آفس تھا اس پر حملہ کیا, پولیس کی مدد سے حملہ کیا, ان کے ینگ بھتیجے کے سر میں گولی ماری, لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, لوگوں کے خلاف پرچے درج کیے جا رہے ہیں تاکہ اس دھونس دھاندلی سے وہ الیکشن کو جیت سکیں. تو یہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے. ان حالات میں آپ اگر الزام دینا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو تو میں آپ کو نہیں روک سکتا, لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایک اکیلا آدمی کھڑا ایک طرف اور باقی سارا گروہ ایک طرف, اور باقی آپ
فرما دیجئے جو آپ فرمانا چاہتے ہیں. آپ تو میری بات دل پہ لے گئے. دیکھیں اندازہ کریں, میں تو وہ ایک بات پارلیمنٹ میں قانون سازی کی حد تک جو باہر ہو رہا ہے وہ اس کے میں بالکل اس کا آپ کے موقف کا میں حامی ہوں, لیکن پارلیمنٹ میں اب بھی کہتا ہوں کہ یہ فورم ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا. آپ دیکھیں, میں آپ کو ابھی ایک اور مثال سن لیں, آپ کو میری بات سے بے شک اتفاق نہ کریں. انہوں نے جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے وہ انہوں نے 20 جولائی تک جو ہے وہ ملتوی کیا ہے. کس وجہ سے کیا ہے؟ اور یہ بھی بتا دوں, یہ مشترکہ اجلاس ظاہر ہے بلاتا تو پریزیڈنٹ ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ, یہ مشترکہ اجلاس اس وقت تک غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں ہوگا جب تک یہ اسمبلی موجود ہے. ان کو ڈر ہے کہ تحریک انصاف والے کسی دن بھی اگر آ گئے, کوئی بل کو روک لیا گیا یا انہوں نے کوئی مخالفت کر دی, کوئی اس قسم کی لیجسلیشن کیونکہ انہیں کرنی ہے, اور بھی ان کی لیجسلیشن کے ذہنوں میں ہے کہ اپنے آپ کو جتوانے کے لیے, کامیاب کروانے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ قومی اسمبلی کے ذرائع نے مجھے بتایا کہ ہمیں یہ آرڈر ہے کہ جب تک یہ اسمبلی موجود ہے, یہ پارلیمنٹری تاریخ کا ایک بڑا, سب سے بڑا یہ ہوگا اجلاس, مشترکہ اجلاس جو چلنے والا ہے, کہ جو کہ جناب یہ روک نہیں کر رہے اس کو آگے کر دیتے ہیں. اب کون سا بلتا ہے, میں ویسے کر رہا ہوں کہ ڈر اور خوف اتنا ہے, ڈر اور خوف اتنا ہے, وہ ان کو ڈرنا چاہیے, اس لیے ڈرنا اور چاہیے. یہ آپ نے ابھی بات کی ضمنی انتخاب والی, کیونکہ استعفے منظور کر لیے, ضمنی انتخاب کرنا پڑے گا, وہ جیت کے آ گیا, پھر کیا پڑے گا؟ یہی نہیں, وہ کیا, دیکھیں لوگ, ایک میری بات سنیں, جو بھی ہوگا وہ عوام کے سامنے ہے. اگر لوگ اپنے رائٹس کے لیے اٹھیں گے, اگر یہ جو بے انصافی یا ناانصافی یا لا قانونیت یا یہ طاقت کے بلبوتے پر جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اگر لوگ اس کے خلاف اٹھیں گے تو اپنی تقدیر بدل لیں گے, اور اگر نہیں اٹھیں گے, اس پر وہ راضی ہیں, تو پھر یہ نظام خدا نہ خواستہ اسی طرح چلتا رہے گا. اور یہی عمران خان نے کہا ہے, یہی جو لوگ اس وقت کھڑے ہیں اس بے انصافی کے خلاف, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ول آف پیپل, لوگوں کی جو طاقت ہے, لوگوں کی جو ہمت ہے, اس کو آپ شکست نہیں دے سکتے. تو جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت, پیپل آر واچنگ اٹ اینڈ دے آر مائنڈفل. اور میں ابھی عمر سرفراز چیمہ صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا, رانا ثناء اللہ پر انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ ٹانگیں تمہاری کانپ رہی تھی, منی لانڈرر جس کو جو سب سے بڑا اس کا نام لیتے ہوئے تم شرما رہے تھے اور ڈر رہے تھے, تو کیا آپ یہ اس کو چلائیں گے, کیا آپ اس کی وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, اور کیا آپ اس کی باتیں کر رہے ہیں. بہرحال ویری انٹرسٹنگ سینیریو. اور ابھی آپ سے پوچھتے ہیں, نیشنل سیکیورٹی کونسل کا آج اجلاس تھا, وزیر اعظم ہاؤس میں ہوا, ایوان میں نہیں ہوا, کیا وہاں پر گفتگو ہوئی, کیا میسیجز آ رہے ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو وہ معاملات جو چل رہے ہیں اس پر, اس کے حوالے سے, اور تھوڑا سا جو آج عمران خان صاحب نے بات کی ہے, اور ایک سیمینار پہ جب ان کی تقریر کا اختتام ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک سوال چھوڑا, اس پر بات کریں گے کہ جب گھر لٹ رہا ہو تو کیا چوکیدار جو ہے وہ اس وقت بھی نیوٹرل رہے گا, اس لوٹ سے گھر کو بچانے کی کوشش نہیں کرے گا؟ بڑا اہم سوال, لیکن یہ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب نے آج اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کیا, رجیم چینج کے حوالے سے تھا, بڑی کھل کر باتیں ہوئی ہیں آج اس میں, اور 2-3 بڑے اہم موضوعات جن پر انہوں نے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک تاثر پیدا کیا گیا اور یہ گھبراہٹ ہو رہی تھی کسی طرف کہ جناب جنرل فیض کو شاید میں آرمی چیف بنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں نے کبھی ایسا کوئی سوچا بھی نہیں تھا کہ نومبر میں کس کو بناؤں گا. اور دوسرے جو انہوں نے آج ایک اہم سوال چھوڑا نیوٹرلز کے لیے, انہوں نے کہا کہ اگر گھر لٹ رہا ہو تو جو چوکیدار ہے اس کو نیوٹرل رہنا چاہیے, کیا اس لوٹ کو, اس ڈاکے کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال. صدیق ساجد صاحب بڑا کھل کر عمران خان صاحب نے بات کی ہے. میں تقریر سن رہا تھا, بنیادی طور پر کوشش ان کی یہ تھی کہ جو ان کے حوالے سے تعلقات جو فوج کے تھے, جو ایک چیزیں پھیلائی گئیں, جو پرسیپشن بلڈ کرنے کی کوشش کی گئی کہ میں اپنا آرمی چیف لگانا چاہتا ہوں, فلاح کو لگانا چاہتا ہوں, ملٹری کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہوں, یا یہ جو پھیلائی گئی بات, یہ ساری کی ساری غلط تھی. میں نے ایسا نہیں سوچا تھا, لیکن اینڈ پہ انہوں نے جو سوال چھوڑا ہے وہ تو بالکل ایک ڈائریکٹ کوسچن ہے. جی بالکل بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ظاہر ہے جی, جس طرح کے مثالی تعلقات عمران خان کے دور میں سول ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا جو ساتھ ان کے تعلقات تھے وہ بڑے اچھے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. ایشو وہی والا جو جنرل فیض والا
جو ٹرانسفر پوسٹ ہیں اس کے ساتھ اس کے انہوں نے آج تو ڈینائی کیا ٹوٹل اس کو. جی جی نہیں وہ ٹرانسفر کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ ٹرانسفر اس سے لیکن میں ان کی اپوائنٹمنٹ ایز آرمی چیف وہ نوٹیفیکیشن والا معاملہ. ہاں جی اپوائنٹمنٹ والے تو ان کے ہم اس بات سے بالکل اتفاق کرتے ہیں. وہ ظاہر ہے جی وہ جب ان کے پاس سمری آتی وہ دیکھتے کون میرٹ پہ ہے کون میرٹ پہ نہیں ہے تو وہ اسی کے مطابق فیصلہ کرتے. اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ تو آج انہوں نے خود بھی کہہ دیا کہ میں میرٹ پہ یقین رکھتا ہوں میرٹ پہ میں فیصلہ کرتا. لیکن جو ڈائریکٹ ایک سوال انہوں نے اٹھایا ہے وہ اس تناظر میں ہے اس سائفر کے تناظر میں ہے جو کہ آیا. کیونکہ ظاہر ہے جی اگر وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے 1 سال پہلے پتہ چل گیا تھا. پہلی بات یہ ہے کہ اگر 1 سال پہلے پتہ چل گیا تھا خان صاحب کو تو خان صاحب کو اس وقت شور مچا دینا چاہیے تھا. یہ بھی شیخ رشید تو مچاتا رہا لیکن وہ آئیں بائیں شائیں کر کے میں یہ بھی میری ذاتی رائے آپ ناراض نہ ہوئیے گا. یہ اس وقت ہی شور مچاتے کہ یہ بھائی آپ یہ ہو رہی ہے. اچھا اس میں یہ جو بعد میں ایلیمنٹس شامل ہوئے یہ والے جو بیٹھ کے جن کو وہ چور اور ڈاکو کہتے ہیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ والے جب ایلیمنٹس آ گئے تو وہ اچھا پھر یہ بات بھی ٹھیک ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں آج میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آج ووٹنگ ہونی ہے نا. یہ خان صاحب نے خود بھی اپنے دوستوں نے بولا کہ یعنی کہ کل ووٹنگ ہونی ہے. رات کے 12 بجے تک خان صاحب کو امید تھی کہ یہ تہادی کہیں نہیں جائیں گے یہ واپس آ جائیں گے یہ واپس آ جائے گی اور ان کو پتا تھا انہوں نے کہا یہ میں میرے ساتھ کھڑے ہو گئے. ان کو وہی تو ہے ان کو کسی نے کسی تو امید دلائی تو جس نے یہ امید دلائی دھوکہ دیا اسی نے امید توڑی. نہیں اس نے دھوکہ دیا. اس نے آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں دیکھیے اسی نے جس نے امید بھائی ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کسی کے نام لیکن جس نے بھی امید دلائی ہو سکتا ہے جو بات دربان کھڑا ہے اس نے امید دلا دی ہو جو کوک ہے اس نے امید دلا دی ہو. میں یہ تھوڑی نام لے رہا ہوں کسی کا. میں تو آپ کو آپ گھبرا گئے ہیں اتنے. نہیں گھبرانے کی بات نہیں ہے. میں تو اب دیکھیں نا آپ میرے منہ سے لفظ چھین لیتے ہیں. میں تو آپ اپنا جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. میں تو وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ آخری وقت تک ان کو یہ پتا تھا کہ یہ کام نہیں ہوگا لیکن جب یہ ہو گیا اس کے بعد بھی انہوں نے ایک اچھی اننگز کھیلی ہے. دیکھیں انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کر دی ان کا رائٹ تھا پرائم منسٹر کا رائٹ تھا. وہ اس کے بعد سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوا یہ تو سارا ایک کھیل تھا نا. پھر آپ پھر دیکھ لیں اس کے اوپر پھر وہ کوئی بات کرے تو پھر بندہ پھنس جاتا ہے نا جی. میں تو ڈرتا ہوں جی آپ کو میں آپ سے سبق سیکھتا ہوں مثال بھی حاصل کرتا ہوں بلکہ تو یہ دیکھیں کہ جو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو ہماری تو اتنی ہڈی پسلی نہیں ہے نا سر آپ. تو اس وجہ سے میں سیدھی بات کر رہا ہوں کہ یہ پورے کا پورا ایک گیم تھا یا پلان تھا یا پھر ان کو باہر جس طرح بھی کیا گیا وہ آپ کے سامنے آ گئی چیزیں کھل کر آ گئی. وہ تو چیزیں چل رہی تھی نا جی. اب وہ اچھا پہلے خان صاحب نہیں بتاتے تھے اب آہستہ آہستہ وہ بتانا شروع ہو گئے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے شوکت ترین کو بھیجا خود بھی بات ان سے کی اور کہا کہ یہ باپ بیٹے پر اتنے بڑے بڑے چارجز ہیں ان کو کیسے آپ بنا دیں گے. اچھا یہ بھی ان کو نہیں پتا تھا. آج بھی یہ بات بھی تو انہوں نے کی نا. انہوں نے کہا کہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے گا. ایسے آپس کی بات ہے تو میں بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ تو آپ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نام تو کسی اور کا لیا جا رہا تھا نا جی. نام تو لیکن پھنسایا کس نے زرداری صاحب نے ساری گیم میں. بھائی تصور تو شاید نواز شریف بھی نہ کرتا ہو تصور تو مریم نواز بھی نہ کرتی ہو لیکن اب وہ گلے میں پڑا ڈول ہے بجانا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ 84 سیٹوں والا تو نہیں بن سکتا نا. ایک سنگل پارٹی کی تو میجورٹی نہیں ہے یہاں پہ. وہی ہے کہ اب زرداری کے پاس 60 سیٹوں والا 84 والے کو. اچھا ایک مجھے بتائیں یہ ٹوشا خانہ کیا چیز ہے. ٹوچا خانہ یہ علینا بہتر بتا سکتے ہیں. نہیں آپ بتائیں آج کل آپ ٹوچا خانہ کے اوپر ٹرینڈز چل رہے ہیں اور وہاں پہ تصویریں لگی ہوئی ہیں ان سب کی جس میں کیا کہتے ہیں وہ شہباز شریف صاحب شامل ہیں اور ان کی پوری کابینہ شامل ہے ان کا ٹولہ شامل ہے اور جو ہیش ٹیگ ہے وہ ٹوچا خانہ ہے. اب اسپانسر بائی کیا ہے وہ میں نہیں بول سکتی وہ تو میں چاہوں گی آپ بتا دیں. نئی گفتگو کرنا چاہ رہے نئی لینگویج انوینٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو. کبھی کہتے ہیں بارش ہوتا ہے پانی آتا ہے پانی جاتا ہے بارش ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ وہ جناب کانپیں ٹانگیں ٹوچا خانہ. تو اچھی بات ہے نا جی. نئی جو اصطلاحیں متعارف کرا رہے ہیں وزیر خارجہ بنے ہیں تو شاید کچھ نئی چیزیں ہیں. ڈپلومیسی کی بھی اپنی ایک زبان ہوتی ہے. جس طرح وہ گوربا چوف نے وہ گلاس ناسٹ نکالا تھا. دیکھیں بات ان کی سمجھ آ جاتی ہے نا لوگوں کو بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا مجھے نہیں سمجھ آئی ٹوچا خانہ جن کو سمجھ آنی چاہیے سمجھ آنی چاہیے اس لیے وزیر خارجہ ہے. کیسی باتیں کرتے ہیں. اچھا ذرا نیشنل سیکورٹی کمیٹی بتا دیں آپ نان سیریس ہو گئے. آج کیا ہوا نہیں ہوا اس میں یہ بات ٹوچا خانہ. بھائی میں نہیں سمجھ ٹوچا خانہ پھر کسی دن آپ سے بات کروں. اچھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں آج کیا ہوا. ایک تو اس میں پارلیمانی کمیٹی کا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس تھا. پارلیمانی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نہیں تھی جس کو وزیر اعظم ہاؤس میں منتقل کیا گیا لیکن کچھ لوگوں کو خصوصی طور پہ بلایا گیا. آصف زرداری تھے خالد مقصی تھے ساجد طوری محسن داوڑ خواجہ آصف اسد محمود
اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، DGI DG ملٹری آپریشن، DG ملٹری انٹیلیجنس، اور وہ شاہ جی گول افریدی کی سربراہی میں جو مذاکراتی کمیٹی ہے وہ جو تھی وہ بھی اس میں موجود تھی. اور فیصلہ اس میں یہ کیا گیا سمیع صاحب کی یہ جو بات چیت کا ایک تو پورا پس منظر بیان کیا گیا کہ کالعدم TTP کے ساتھ بات چیت کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی اور کن ایشوز کے اوپر جو ہے وہ. پھر اس میں جو افغان حکومت جو طالبان کی ہے وہاں جب انہوں نے سہولت کاری سے اس میں اپنا سہولت کاری کی پاکستان کے ساتھ، تو اس کے پھر حکومتی قیادت میں اس وقت سول اور فوجی نمائندوں پر مشتمل جو کمیٹی ہے ان سے بات چیت کر رہی ہے. طے یہ ہوا کہ آئین پاکستان میں رہتے ہوئے ان سے بات ہوگی، قانون کے دائرے میں بات ہوگی، اور جس پر حتمی فیصلہ آئین پاکستان اور پھر اس کی جو منظوری ہے وہ پارلیمنٹ سے لی جائے گی. پھر جو بھی مستقبل کے لیے ایک یہ کمیٹی جو ہے وہ لائحہ عمل بنائے گی وہ بھی پارلیمنٹ میں آئے گا اور اتفاقی رائے سے اس کو منظور کرایا جائے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مشترکہ اجلاس انہوں نے ارجنٹ وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں کیا، ویسے اس کو ارجنٹ کیا. وہ اب کسی وقت وہ بلا کے تو اس میں اس چیز کے اوپر بھی جو ہے ڈسکشن جو ہے وہ کی جائے گی. آخری جملہ انہوں نے لکھا تھا کہ سیاسی قیادت نے معاملات سے نبٹنے کی حکمت عملی اور اس میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. اور پھر جو افواج پاکستان کی بے مثال، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے چیز کہ اگر اطمینان کا اظہار کیا، کیونکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب پیپلز پارٹی کا ایک خاص نظریہ ہے جی طالبان کے حوالے سے، کیونکہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو قتل ہوا وہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس میں تحریک طالبان، اور یہ آج کا اجلاس بلایا بھی انہی کے لیے، انہی کے کہنے پہ. تو یہ تو اگر اس پر اگر دونوں سیم پیج پہ، کیونکہ یہ ایشو بہت اہم ہے. آصف زرداری نے اس کو آج سپورٹ کیا ہے. آج جو بات چیت چل رہی ہے انہوں نے اس کو آج سپورٹ کیا، اور ان کو خاص طور پر اسی مقصد کے لیے بلایا گیا تھا تاکہ ان کے جو کنسرن اگر کوئی ہیں تو وہ کھل کر وہ بیان کریں. اور وہ بیان ہوئے بھی، جس کا پھر جواب جو ہے وہ ہمارے قومی سلامتی کے ادارے. کچھ آپ کو اندازہ ہوا کیا کنسرن تھے زیادہ کس چیز کے حوالے سے؟ جو آپ نے بات کی طالبان کے اچھا، ان کے حوالے سے، کیونکہ یہ وہ ایک ان کا جو مطالبہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو قبائلی علاقہ جات ہیں جو ضم کیے گئے KPK میں، ان کو واپس ان کی وہ حیثیت جو ہے وہ دی جائے، اور پھر اس کے علاوہ وہ کچھ جو قوانین کا نفاذ ہے وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہو. وہ تو قابل قبول نہیں ہے کسی کے لیے. نہیں، اس کے اوپر بھی یہی طے ہوا کہ جب یہ کمیٹی بات چیت مکمل کر لے گی تو اس کے بعد پھر جو لیجسلیشن کا اگر کرنی پڑی یا واپس ان علاقوں کو کرنا ہوا تو وہ بھی پھر مشاورت، کیونکہ ظاہر ہے جی وہاں پہ فوج کی بڑی قربانیاں ہیں. تو اس کے بعد اگر کوئی ڈیولپمنٹ اس کے بعد اس طرح نہیں ہوئی جس طرح وہ ہونی چاہیے تھی، ریہیبلیٹیشن شاید وہ ویسے نہیں. جی اور اس کے بعد آپ کو پتہ نہ صرف پیپلز پارٹی بلکہ مولانا فضل الرحمان جو اس وقت حکومتی اتحادی آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کے خلاف تھے. وہ آج بھی یہی موقف چاہتے ہیں کہ ایک الگ حیثیت ہے وہ برقرار جو ہے. اچھا، میرا آخری سوال، گورنرشپ جو ہے KPK کی اس پہ ANP تو وڈرا کر گئی یہ پتہ چلا ہے، لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی کے بیچ میں کوئی بات یہ پھنسی ہوئی ہے. کوئی اینی انفارمیشن یو وانٹ ٹو ایڈ؟ میں اس میں نون لیگ آ گئی جی. اب وہ امیر مقام صاحب اپنا کوئی لے کر آ گئے ہیں اور وہ سردار مہتاب کا نام بیچ میں آ گیا ہے. اب پیپلز پارٹی اس پہ اتنا زور نہیں دے رہی. ہاں، مسلم لیگ نون اور JUI فے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب اس میں جو ہے وہ ہمارا نام جو آ جائے وہ سامنے آ جائے. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نسرین جلیل کا نام جو تھا خود MQM نے دیا تھا وہ بھی ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوا. کیا وجہ ہے؟ وہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ انڈیا کو جو لیٹر ویٹر لکھا تھا وہ وجہ؟ جی وہ ہاں، یہ آپ سمجھ گئے کچھ سیکورٹی کلیئرنس کے معاملات ہیں. وہ جدھر سے پھر گورنر بلوچستان وہ وہاں پہ بھی سیٹ خالی ہے، اس کا نام بھی آیا ہوا ہے. وہ بھی ابھی انہوں نے کہا جی فی الحال آپ قائم مقام پہ کام چلائیں. ان ایشوز کے اوپر ابھی یہ توجہ نہیں دے رہے. لیکن نیب والا جو چیئرمین ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا 2 یا 3 دنوں میں آ جائے گا، وہ شاید کوئی نیا بندہ ہو. علینا، you want to add anything? There are 50 seconds. SME صاحب جو انور صاحب نے باتیں کی ان میں سے 2 چیزیں بڑی اہم تھی. ایک تو جو انہوں نے بولا ہے مریم نواز کے حوالے سے کہ باہر سے کوئی ایویڈنس نہیں آ سکتا تو مریم نواز کے لیے کلیئر ہو سکتا ہے. دوسرا جو منسٹری کے انڈر آیا یہ تو یقینی سی بات ہے رانا ثناء اللہ صاحب اس حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے آنے والے دنوں میں. بہت شکریہ علینا، بہت شکریہ صدیق ساجد آپ کا. ناظرین، یہ تھا آج کا تجزیہ. انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.